ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سارے عالم کے مسلمان بالعموم اور برصغیر کے مسلمان بالخصوص ترکی سے ایک والہانہ محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ جو ہی ترکی کا نام لیا جاتا ہے، ہمارا ذہن ترکی کے ایک مخصوص تعمیری شاہکار، خوبصورت اور منفرد مساجد کی جانب جاتا ہے، اور ساتھ ہی ایک مرد مجاہد، ارادوں کے مضبوط، اسلامی حمیت و اخوت کے جذبے سے لبریز، مظلوموں کے حامی، کمزوروں کے مددگار، ایک قومی ہیرو، ایک سچے لیڈر اور ایک بے باک قائد رجب طیب اردگان کا چہرہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی سربراہی کرنے والے طیب اردگان نے کس طرح چند پیسوں کی خاطر جوس بیچا اور مفلسی کی زندگی گزاری؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب بتانے والے ہیں، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، بے شک طیب اردگان وہ شخصیت ہیں جو موجودہ دور میں واحد تن تنہا دنیا کی صلیبی، طاغوتی اور دجالی لشکر کی خون خار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مرد مومن ہیں جو پوری دنیا میں مظلوم امت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور انہی کے حقائق اور دباؤ سے جنرل اسمبلی میں مظلوم مسلمانوں کی ترجمانی بھی ہوئی اور اسرائیل کو ایک فتنہ گر اور قابض ریاست ٹھہرایا گیا۔ اسی اصلیت اور حقانیت کی بدولت آج وہ عالم اسلام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جس نے ترکی کو ایک تباہ شدہ معاشی حالت سے نکال کر ایک مضبوط معیشت بنایا۔ ترکی، جسے کبھی یورپ کا بیمار آدمی کہا جاتا تھا، اب معاشی طور پر کئی یورپی ممالک سے زیادہ مضبوط ہے، جبکہ یورپی ممالک دیوالیہ پن کا شکار ہیں۔ رجب طیب اردگان 26 فروری 1954 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام جناب احمد اردگان اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام آنسا تنزیلہ اردگان تھا۔ یہ غریب خاندان تھا جسے فکر معاش میں اپنے مقامی ضلع سے ایک اور شمال مشرق میں واقع ریزہ نامی ضلع میں منتقل ہونا پڑا۔ نئے مقام پر والد محترم نے ترکی کے ساحلی محافظ تنظیم میں کپتان کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی، اور رجب طیب اردگان کا بچپن اور ابتدائی زندگی یہیں پر بسر ہوئی۔ لیکن گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اپنے آبائی علاقے ضرور جاتے تھے۔ رجب طیب اردگان 13 سال کے تھے جب ان کے خاندان نے استنبول میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ عملی زندگی کے دوران بھی رجب طیب اردگان کا قلبی تعلق اپنے آبائی علاقے سے رہا، اور وہ کثرت سے یہاں آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ 2015 میں آپ نے اپنے آبائی گاؤں کی قریبی پہاڑی چوٹی پر بہت بڑی مسجد تعمیر کی۔ لڑکپن کے زمانے میں نوجوان رجب طیب اردگان کو 2.5 لیرہ کے حساب سے جیب خرچ ملتا تھا، جو 1 امریکی ڈالر سے بھی کم رقم تھی۔ نوجوان رجب طیب اردگان اس رقم سے پوسٹ کارڈ خریدتے اور ان کو گلیوں میں معمولی منافع پر فروخت کرتے، یا گرمیوں کے دنوں میں چوک پر رکی گاڑیوں والوں کو ٹھنڈے پانی کی بوتلیں فروخت کرتے تھے، یا کبھی کبھی سفید کوٹ پہنے ڈبل روٹی سے بنی کھانے کی چیزیں بیچتے بھی نظر آتے تھے اور اپنا خرچہ نکال لیتے، اور اپنے والدین کے ساتھ خانگی اخراجات میں معاشی اور مالی تعاون بھی کرتے۔ آغاز شباب میں رجب طیب اردگان فٹ بال کے بہت اچھے کھلاڑی تھے اور مقامی سطح پر بہت معروف بھی تھے۔ وہ مقامی سے قومی سطح پر اس کھیل میں آگے جانا چاہتے تھے، لیکن والد محترم نے منع کر دیا اور انہوں نے باپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیا، جس کے نتیجے میں آج شہرت کی بلندیاں ان کے قدموں پر نچھاور ہیں۔ مذہب کے ساتھ وابستگی بھی آپ کی شخصیت کا خاصہ رہی ہے، چنانچہ آپ بہاؤالدین نقشبندی بخاری کے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت تھے، اور اس تصوفانہ تنظیم کی بیٹھکوں میں اصلاح باطن کے لیے باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے۔ رجب طیب اردگان نے 1965 میں گریجویشن کی سند حاصل کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے مدرسہ امام حاتب میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے قرآن مجید، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عربی زبان و ادب پر عبور حاصل کیا۔ ہم جماعتوں میں سب سے آگے ہونے کے باعث انہیں مولوی صاحب ذہین ترین کہا کرتے تھے۔ انہوں نے ترکی کے ایک اسلامی مذہبی گروہ میں بھی شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مغربی تہذیب کا سدباب تھا۔ اس گروہ میں ان کا خطاب بے مثال ہوتا تھا، اور ان کے خطاب کے دوران محفل میں مکمل سکوت طاری رہتا تھا۔ انہیں ایک مرتبہ خطابت کے دوران پر اثر اشعار کی ادائیگی پر انعام بھی ملا۔ مزید تعلیم کے لیے وہ مکتب ملی میں داخلہ لینا چاہتے تھے، جو ترکی کا مایہ ناز ادارہ ہے، جہاں سے فارغ التحصیل متعدد نوجوان ملک کی اعلیٰ ترین قیادت کا حصہ بنے، لیکن ادارے کے کچھ قوانین حائل تھے، جس کے باعث رجب طیب اردگان نے اسی سطح کے ایک اور ادارے مدرسہ ادارہ ایوب سے سند فراغت حاصل کی۔ ناظرین گرامی، طیب اردگان نے سن 1976 میں سیاست میں قدم رکھا اور پھر 1994 میں استنبول کے میئر بن گئے۔ اس وقت استنبول جرائم کا شہر تھا، لیکن طیب اردگان نے صرف 2 برسوں میں شہر کو کرائم فری کر دیا اور عوام کے دیگر مسائل بھی حل کر دیے۔
لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے استنبول دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ استنبول کی تعمیر و ترقی کو دیکھ کر عوام نے انہیں ترکی کے وزیر اعظم کے طور پر آگے آنے کا مشورہ دیا اور 2002 کے انتخابات میں کامیابی ان کے نام کر دی۔ ان دنوں ترکی ایک اقتصادی بحران میں پھنسا ہوا تھا، لہٰذا طیب اردگان نے ترکی کو اس بحران سے نکالا اور ترکی کو حقیقی معنوں میں مرد بیمار کی کیفیت سے نکال کر ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ترکی کی معیشت کا شمار دنیا کی بہترین معیشتوں میں ہونے لگا۔ اس کے بعد 2007 میں الیکشن ہوئی تو ترک قوم نے ایک بار پھر انہیں ہی منتخب کیا۔ اس طرح 2011 میں بھی تیسری بار ترکی کے وزیر اعظم بنے اور پھر ترکی کے مضبوط ترین صدر بن گئے۔ ہر بار عوام کے دلوں میں ان کی محبت پہلے سے زیادہ ہوتی گئی، اور اس محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 15 جولائی 2016 کی شب فوج کے ایک دھڑے نے ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کیا تو بغاوت کی سازش کو ترک عوام نے سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اور اپنی جانیں قربان کر کے ناکام بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ طیب اردگان کا وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی منصوبہ کارنامہ عالم اسلام کی حمایت اور اغیار کے خلاف دیا گیا کوئی بیان سامنے آتا رہتا ہے جو ان کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت طیب اردگان اپنے ملک کی تاریخ کا مقبول ترین اور ہر دل عزیز حکمران شمار ہوتا ہے۔ طیب اردگان صرف اپنے ملک میں ہی مقبول نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی مقبولیت کا چرچا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مظلوم مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں طیب اردگان ضرور آواز بلند کرتے ہیں، جس کی تازہ مثال میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار ہے، کیونکہ روہنگیا مسلمانوں کو میانمار میں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم ممالک کے تمام حکمران مل بیٹھ کر مختلف آپشنز پر عمل کرتے ہوئے روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے بنیادی انسانی حقوق اور الگ ریاست کی راہ ہموار کرتے، لیکن چند ایک کے سوا تقریباً تمام نے چند بیانات دے کر خود کو بری ذمہ سمجھ لیا۔ ایسے میں مظلوم روہنگیا کے حق میں سب سے توانا آواز اور مضبوط اقدامات اور سب سے اہم کردار ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا ہے، جنہوں نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے اس پر خاموشی اختیار کرنے والوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس حوالے سے مسلم دنیا کے متعدد ممالک کے رہنماؤں سے رابطہ کیا، جبکہ آنگ سان سوچی کو بھی فون کر کے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اور بنگلہ دیش میں آنے والے تمام روہنگیا مہاجرین کے نہ صرف تمام اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا بلکہ فوری طور پر اپنی بیوی امینہ اردگان، اپنے بیٹے اور کئی کابینہ ممبران کو امداد کے ساتھ بنگلہ دیش بھیجا، جنہوں نے مہاجرین کے کیمپوں کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردگان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 72ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میانمار کے مسلم اکثریتی ارکان ریاست میں مسلمان آبادی کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے گاؤں جو پہلے ہی انتہائی غربت میں جی رہے ہیں، انہیں اپنا خطہ اور آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کے کیمپوں میں بنیادی انسانی ضروریات تک موجود نہیں ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ بالکل شام کی طرح اراکان کے المیے پر بھی عالمی برادری ناکام ہو چکی ہے۔ جب تک میانمار میں جاری انسانی بحران کو روکا نہیں جاتا، تاریخ کے ایک اور سیاہ داغ پر انسانیت کو شرمناک زندگی گزارنا پڑے گی۔ ناظرین گرامی، رجب طیب اردگان اگرچہ کائنات کے سب سے بہترین حکمران نہیں ہیں، جہاں ان میں بہت سی خوبیاں ہیں، کئی خامیاں بھی ہوں، لیکن یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اس وقت مسلم ممالک میں سب سے بہترین حکمران طیب اردگان ہے، ایک درد دل رکھنے والا مسلمان حکمران جو امت کی بات اور عملی طور پر دلجوئی کرتا ہے۔ ان کے اب تک کے اقدامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تو وہ مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے اور ہر کمزور کے ساتھ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔